بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اقبالیات کا سلسلہ جاری ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ مہر بلال۔ آج ہم پڑھیں گے اقبال کا مرد کامل۔ مرد مومن، مرد کامل، مرد کلندر، مرد درویش، مرد مسلمان، مرد فقیر، یہ تمام الفاظ ہم معنی ہیں اور یہ مرد کامل کی مختلف کیفیتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے سامنے مرد کامل کا جو تصور ہے، جو نمونہ ہے، جو بہترین مثال ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب جو کوئی کامل ہونا چاہتا ہے، جو کوئی اپنی تکمیل کے مراحل طے کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ جو کوئی پیروی میں جتنا کامل ہوگا اتنا ہی مرد کامل کہلائے گا۔ اس کے بعد جو اقبال کا مرد کامل ہے، اس کا رہنما قرآن مجید ہے۔ وہ قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی ذات کی تکمیل کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علامہ اقبال کا جو مرد کامل ہے، اس کا رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور تیسرا سورس جہاں سے اقبال اپنے مرد کامل کا تصور لیتے ہیں، وہ مولانا روم علیہ رحمہ کی ذات ہے، ان کا کلام ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اقبال نے مرد کامل کا تصور سپرمین سے لیا، تو نٹشے کا جو سپرمین ہے اس سے اقبال کے مرد کامل کو ملانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کسی صورت بھی مناسب نہیں۔ اگر ہم ان دونوں کا موازنہ کریں تو ان میں قریباً تضاد کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ جو نٹشے کا سپرمین ہے وہ کسی صورت بھی اپنے آپ کو کسی کا پابند تصور نہیں کرتا، وہ آزاد ہے، خود سر ہے، اپنی منمانی کرتا ہے۔ جبکہ اقبال کا مرد کامل جو ہے، اس کے لیے اتباع کرنا ضروری ہے، اس کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے لیے مثبت سوچ کا حامل ہونا ضروری ہے۔ نیٹشے کا جو سپرمین ہے وہ منفی سوچ کا مالک ہے، وہ پازیٹیو اپروچ رکھتا ہی نہیں ہے، اور اس میں شیطانی طاقتوں کے اوپر انحصار کرتا ہے۔ جبکہ اقبال کا مرد مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ خودی کا پیکر تو ہوتا ہے لیکن خود سر نہیں ہوتا، وہ کسی صورت بھی اتباع سے منکر نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مرد کامل کی کچھ چند صفات دیکھیں تو ہمیں ان کے کلام سے اس کی بہترین کیفیات ملتی ہیں۔ تو اقبال کے ہاں جو مرد کامل کا تصور ہے، اس میں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جلال و جمال کا مالک ہو۔ اب ظاہر انسان نائب خدا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ انسان کے اندر نظر آنی چاہیے۔ مرد مومن کو صفات الہیہ کا مظہر ہونا چاہیے اور وہ جلال و جمال کا مظہر ہونا چاہیے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ کہ مسلمان کے لیے ان چار عناصر کا ہونا ضروری ہے، اور یہ چاروں صفات الہیہ ہیں۔ تو نائب کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا عکس ہونا ضروری ہے۔ اقبال کا جو مرد مومن ہے، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ہمیشہ مثبت سوچ رکھتا ہے، وہ رزق حلال کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے، وہ لقمہ حرام کے قریب بھی نہیں بھٹکتا۔ وہ موت کو ترجیح دے سکتا ہے لیکن لقمہ حرام کی طرف نہیں جا سکتا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اے طائر لا ہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کہ جو رزق، جو دولت، جو طاقت، جو شہرت انسان کی خودی کو گرانے کی کوشش کرے، وہ مرد مومن کے لیے موت سے بھی بدتر ہے۔ پھر اقبال کا جو مرد مومن ہے وہ خودی پسند ہے، وہ کسی کا احسان لینا گوارا نہیں کرتا، وہ کسی بھی صورت اپنی آزادی پر کمپرومائز نہیں کرتا، وہ آزادی سلب نہیں کراتا، اور وہ اپنے وسائل پر تکیہ کرتا ہے، وہ غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتا۔ اور اقبال فرماتے ہیں کہ اٹھا نشیشہ گرانے فرنگ کے احسان، اٹھا نشیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ سفال ہند سے
مینا و جام پیدا کر. سفال مٹی کو کہتے ہیں. تو سفال ہند سنا، ہند کی مٹی یعنی اپنے ذاتی وسائل. پھر دیکھیں جو اقبال کا مرد مومن ہے وہ خواہشات اور آرزویں بہت کم رکھتا ہے. وہ خواہشات کا غلام نہیں ہو سکتا، وہ خواہشات کا بندہ نہیں ہو سکتا، وہ مادہ پرست نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ٹھکانہ ہوتا ہے. وہ اس دنیا کی خاطر نہیں جی رہا ہوتا. اقبال فرماتا ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. زمین تو زمین، وہ ستاروں سے بھی ماورا ہے، ستارے بھی اس کی گرد راہ ہیں. اور پھر دیکھیں جو اقبال کا مرد مومن ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں غرق ہو کر نیابت الہی کا حق ادا کرتا ہے. اور کتنا خوبصورت اقبال نے فرمایا کہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نائب پہ اتنا بھروسہ ہو جاتا ہے کہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے اسے چن لیتا ہے. اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اور پھر اقبال کے مرد کامل کی جو ایک صفت ہے وہ فقر ہے. فقر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پسندیدہ چیز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر فخری، اور وہ فقر اختیاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر ہے وہ اختیاری ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں. سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ. کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہو تو اسے اور سجنے سنورنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے اور میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو فقر بذات خود ایک طاقت ہے. سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، کہ وہاں دولت بھی تھی پھر بھی فقر کو پسند کیا گیا. تو بندہ مومن کا جو فقر ہے وہ اختیاری ہوتا ہے، وہ مسلط نہیں کیا جاتا اس کے اوپر، بلکہ وہ خود سے اس کو قبول کرتا ہے، پسند کرتا ہے. پھر دیکھیں جو اقبال کا مرد کامل ہے وہ جفاکش ہے. وہ جفاکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے. وہ کاہلی سستی سے دور بھاگتا ہے. وہ دولت اور شہرت کے لیے نہیں لڑتا، بلکہ اس کی زندگی کا مقصد اسلام کی سربلندی، اس کی موت کا مقصد اسلام کی سربلندی، اس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی موت کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. تو وہ زندہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ رہتا ہے، وہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ مرتا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اسے کسی قسم کا کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی غرض نہیں ہوتی اس کو، چاہے وہ شہید ہو یا غازی ہو. اس کے بعد جو بندہ مومن ہے اس کی خواہش ہی تقدیر بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوتا. وہ اپنی خواہشات کو اپنے رب کی خواہشات کے ساتھ ملا لیتا ہے. پھر اس کی خواہش جو ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بن جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ اتنی برکت دیتا ہے کہ جب وہ کنکریاں پھینکیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی. پھر ان کا ہاتھ جو ہے وہ ید اللہ بن جاتا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز. غالب و کار آفریں کار کشا و کار ساز. ایک اور جو اقبال کا مرد مومن ہے جو قرآن فرماتا ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں اور دشمن کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں. تو مرد مومن جو ہے وہ دوستوں میں ہوتا ہے تو رحم دل ہوتا ہے، اور جب وہ دشمنوں میں ہوتا ہے تو پھر وہ لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے. وہ بہت سخت گیر ہوتا ہے. جب دشمنوں کے ساتھ میدان کارزار میں ہوتا ہے وہ بہت نرم دل ہوتا ہے. جب وہ اپنے دوستوں میں ہوتا ہے اقبال فرماتے ہیں کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کہ جب آپس میں ہوتا ہے تو پھر وہ ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوتا ہے. جب دشمن کے مقابلے میں ہوتا ہے تو پھر فولاد سے بھی زیادہ گرم سخت ہوتا ہے. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم. جس سے جگر لالا میں
ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ مرد مومن کی اپنی خواہشات جو ہیں وہ نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہشات میں ضم کر کے رکھتا ہے، اپنی آرزوؤں کو کم سے کم کر کے رکھتا ہے۔ اس کے بعد اقبال کے مرد مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اس میں شان بے نیازی پائی جاتی ہے، اسے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ جنت دوزخ سے بے نیاز ہوتا ہے۔ جنت اور دوزخ اسے انعام کے طور پر ملتی ہے، پر اسے اس کی خواہش نہیں ہوتی، اس کی خواہش اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ وہ جیتا ہے اسی مقصد کو لے کر، وہ مرتا ہے اسی مقصد کو لے کر، نہ وہ جنت کے لیے عبادت کرتا ہے، نہ وہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے، بلکہ اس کی عبادت کا محور و مرکز صرف اور صرف رضا الہی ہوتی ہے۔ اور اقبال فرماتے ہیں کہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر، کہ ساری خواہشات مٹا دے، پھر بے غرض ہو کر جب تو عبادت کرے گا، جب کوئی کام کرے گا تو اس کا صلہ کچھ اور ملے گا، اور جو کچھ اور ہے وہ رضا الہی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مرد مومن جو ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے، جب وہ یہ ساری صفات کا حامل ہو تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ نشان مرد مومن بات گویم، نشان مرد مومن بات گویم، چوں مرگ آید تبسم بر لب اوست، کہ جب اسے موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ میں تجھے بندہ مومن کی نشانی بتاتا ہوں کہ جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے زندگی کا جو حاصل ہے وہ پورا کیا ہوتا ہے، جس دنیا میں آنے کا مقصد اس نے پورا کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت کا حق ادا کیا ہوتا ہے۔ اس خاطر جب بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، چوں مرگ آید تبسم بر لب اوست۔ تو یہ ہے اقبال کا مرد مومن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ والسلام۔